اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حکم سے یہ ممکن ہو پایا ہے کہ آج ہم یہاں اس سیشن میں جڑے ہیں جہاں آنے والے رمضان کے لیے ہماری یاد دہانی ہو رہی ہے، جس سے ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا اور ہم میں وہ جذبہ پیدا ہوگا جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے، نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی ریمائنڈر کے ذریعے آج ہم رمضان اور روزوں سے متعلق کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمضان کے مہینے کی۔ رمضان اسلامک کیلنڈر کا 9th منتھ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 2 چیزیں بہت زیادہ کرتے تھے، ایک انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور دوسرا قرآن کی زیادہ تلاوت۔ اسلامک ہسٹری میں کچھ میجر ایونٹس جو رمضان کے مہینے میں ہوئے تھے وہ ہیں قرآن کا نازل ہونا، جنگ بدر اور فتح مکہ۔ رمضان کی فضیلتوں کی اگر ہم بات کریں، یعنی کس طرح رمضان دوسرے مہینوں سے اپنے آپ کو آؤٹ سٹینڈ کرتا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ پھر یہ کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو سال کی سب سے بہترین رات ہے عبادت اور اجر کے معاملے میں۔ اس مہینے میں جنت کو سجایا جاتا ہے اور اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ جنت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اسی طرح جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جو کوئی اور مہینوں میں نہیں ہوتا، اور رمضان میں شیاطین کو باندھ کر رکھا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ صرف انتہائی سرکش شیاطین ہی قید ہوتے ہیں، انسان کو دیگر شیاطین اور خود کے نفس سے تو لڑنا ہی ہوتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے پر حج جتنا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لینے کے بعد یہ سمجھا جائے کہ اب حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج ایک فریضہ ہے جو استطاعت کے قابل شخص کو زندگی میں ایٹ لیسٹ ایک بار کرنا ہی ہے، پھر چاہے اس نے رمضان میں عمرہ کر کے حج جتنا ثواب ہی کیوں نہ پا لیا ہو۔ رمضان وہ ایک ہی مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 185 میں۔ رمضان کے شروع اور ختم ہونے کی ایک ہی علامت ہے جو ہے چاند کا نظر آنا۔ صرف ایک انسان کی گواہی کی بنا پر مون کا سائٹ ہونا ویلڈ سمجھا جائے گا۔ عورت کی بھی گواہی لی جا سکتی ہے اور اس معاملے میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ جب چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا صرف رمضان کے چاند کا نہیں بلکہ ہر مہینے کے نئے چاند کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روزوں کی۔ روزہ رکھنا اسلام کے پلرز میں سے ایک ہے، یعنی دین کا ایک ستون جس کے بنا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ روزہ فرض ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان 9 دفعہ آیا تھا، 2 ہجری سے 10 ہجری تک۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 سے ہمیں روزوں کی فرضیت کا علم ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ پچھلی قوموں پر بھی فرض تھا، شاید طریقے اور احکام اور تھے۔ پھر اسی سورے کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 184 میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی روزہ رکھنے میں خیر ہے اور روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے روزہ رکھنے کا اصل مقصد، اس کا پرائمری آبجیکٹو۔ روزے سے صبر، اخلاص اور سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان جب روزے کی حالت میں اپنے جائز لذتوں کو کچھ دیر کے لیے ترک کر دیتا ہے تو اس کی ویلیو سمجھتا ہے، جس سے اللہ کا شکر کرنے میں ترغیب ملتی ہے۔ انسان اگر سمجھے کہ روزے کی حالت میں وہ اللہ کو راضی کرنے اور عذاب سے بچنے کے لیے اگر حلال چیزوں کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیزوں سے بھی پرہیز کر سکتا ہے۔ روزے کے میڈیکل بینیفٹس کی اگر ہم بات کریں تو روزے کے ذریعے ڈائجسٹو آرگنز کو ریسٹ ملتا ہے، باڈی کا ڈیٹاکس ہوتا ہے، اور اگر اسے صحیح طریقے سے رکھا جائے تو یہ ہمارے دین میں ایک ان بلٹ ویٹ لاس پروگرام ہے۔
جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے جس کا نام ریان ہے، روزے دار اس میں سے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی روزہ رکھنے پر ہمیں ایک ایکسکلوزیو اینڈ اسپیشل ریڈ کارپٹ انٹری دی جا رہی ہے جنت میں. ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ روزہ ان چند چیزوں میں سے ہے جو قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا، جس دن نجات کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے. روزہ اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، مکلف یعنی بالغ ہو. روزہ رکھنے سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے. نیت کی دعا ثابت نہیں ہے. روزوں کی سنتوں میں ہے کہ سحری ضرور کرے. سحری کرنے میں برکت ہے. سنت ہے کہ سحری میں دیری اور افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. اس کے بعد کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے. مزید سنتوں میں شامل ہے قرآن کی زیادہ تلاوت کرنا، تراویح پڑھنا، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنا، روزہ کھلوانا، آخری عشرے میں اعتکاف رکھنا، بہت دعائیں کرنا، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افطاری کی جو اوتھینٹک دعا ہمیں ملتی ہے وہ ہے ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کچھ رولنگز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسافر اور بیمار روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں. رکھیں گے تو قبول ہوگا. اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بعد میں رکھنا ہوگا. جتنے روزے چھوٹتے ہیں تعداد کو ذہن میں رکھ کے اتنے پورے ادا کرنا ہوگا. اگر اپنے جذبات پر قابو نہ کر پائے اور روزے میں وہ چیز کر گزری جو حرام ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے کفارے میں ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز کرنا. ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھنا، یا 60 لوگوں کو کھانا کھلانا. اس کے ساتھ قضا روزہ بھی رکھنا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگا. بنا کسی ویلڈ ایکسکیوز کے اگر کوئی مسلمان رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے پورے رکھنا ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگا. اگر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ پائے، جیسے بیمار ہو گئے یا سفر کر رہے تھے، پریگننسی تھی، بریسٹ فیڈنگ کرا رہے تھے، پیریڈز میں تھے، تو اس روزے کو اگلے سال کے رمضان سے پہلے رکھ لینا ہوگا. اگر 1 سال کے اندر قضا روزہ نہ رکھ پائے تو اس شخص کو نہ صرف اس کی قضا پوری کرنی ہوگی بلکہ فدیہ بھی دینا ہوگا، یعنی جتنے روزے تھے اتنے لوگوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا. لیکن اگر کوئی پرماننٹ بیماری ہے، ایسی پرابلم ہے کہ رمضان کے بعد بھی روزہ رکھ پانا ممکن نہیں ہے، تو وہ صرف لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، قضا روزہ نہیں رکھیں گے. سفر کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن ایسا کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے. جب اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے تو اس ڈسکاؤنٹ کو حاصل کر لینا نیکی ہے. ریورٹڈ مسلمز پر پچھلے رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں. نان مسلمز کے ساتھ افطار کیا جا سکتا ہے، نان مسلم کے گھر کھانا بھیجا بھی جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے. نان مسلم سے مساجد افطاری کے لیے کھانا یا پیسے لے سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے دیے تحفے قبول کرتے تھے. رمضان شروع ہونے پر مسلمانوں کا ایک دوسرے کو اطلاع دینا سنت سے ثابت ہے. اس بنا پر اسکالرز کہتے ہیں کہ رمضان کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مبارکباد دینے کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے بلکہ اپنے کلچر میں جو کہا جاتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں، جیسے رمضان مبارک، کل عام وانتم بخیر. ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کریم جو صفت ہے وہ اللہ کی ہے، کسی مہینے کی نہیں. تو بہتر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی رمضان کریم کہے تو ہم کہیں اللہ اکرم، یعنی اللہ زیادہ جنرس ہے. رمضان اور روزوں سے متعلق کچھ بدعتیں اور مسکنسیپشنز ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جن کا علم ہمیں ہونا چاہیے تاکہ جب ہم ایسی چیز کو دیکھیں تو پتہ ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے. رمضان کی 13th، 14th اور 15th کی رات کو خرقیان کا فیسٹیول منانا، یہ کچھ عرب کنٹریز میں منایا جاتا ہے. 17 رمضان کی رات کو جس دن جنگ بدر ہوئی تھی، مسجدوں میں جمع ہونا اور سورہ یاسین ریسائٹ کرنا بدر کے شہیدوں کے لیے. روزے کی نیت بلند آواز سے کہنا بدعت ہے. انفیکٹ سحری کے ٹائم پر نیت کی کوئی دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نیت دل کا عمل ہے، ہمیں بس دل میں عزم کرنا ہے کہ ہم روزہ رکھنے والے ہیں. گلیوں میں گھومتے ہوئے، نشید گاتے ہوئے یا ڈرم کا استعمال کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہنا کہ قوموا للسحور، سحری کے لیے اٹھو، یا پھر تسحروا، سحری کھاؤ، یہ سب بدعت میں شامل ہے. اگر اس میں انٹرٹینمنٹ یا میوزیکل انسٹرومنٹس شامل ہو تو یہ اور بھی گناہ اور قابل مذمت ہے. تراویح کی ہر 2 یا 4 رکعت کے بعد بلند آواز سے درود پڑھنا غلط ہے. رمضان کے مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے، اس مہینے میں شادی نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں کسی کی ڈیتھ ہو تو وہ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے.
قیاس کیا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو یہ ممکن ہے، لیکن حقیقت میں حساب کتاب کے بنا ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھوں گی جو بہت کامن ہیں، ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ضعیف حدیثیں ہیں، یا یوں کہیں کہ اوتھینٹک نہیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اختتام جہنم سے نجات ہے۔ دوسری حدیث ہے، اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے والا دوسرے اوقات میں 70 فرض ادا کرنے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1151 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا روزے کے علاوہ، یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، وہ میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے صحیح حدیث جو ہمیں ملتی ہے۔ تیسری حدیث ہم اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، وہ حدیث ہے، جو شخص لوگوں کو اس بابرکت مہینے کی مبارکباد دے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی۔ ایک اور ضعیف حدیث ہے، رمضان کے مہینے کا ایک روزہ مدینہ میں رکھنا 1000 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ پانچویں حدیث جو ہم بہت دفعہ سنتے آئے ہیں، جس میں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اب ہم جان گئے ہیں کہ یہ ساری احادیث اوتھینٹک نہیں ہیں۔ جن چیزوں سے روزہ ضائع نہیں ہوتا ان میں شامل ہے خود بخود الٹی آ جانا، یعنی ایسا ہونے کے بعد ہم روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اپنا تھوک نگلنے سے، تیل، پرفیوم یا میک اپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پرفیوم لگا سکتے ہیں، اس کی اسمیل بھی سونگھ سکتے ہیں، لیکن عود یا بخور کا جو دھواں ہے وہ ہم انہیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ذرات ہوتے ہیں جو پیٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ناک میں سے خون نکلنے سے، اسی طرح مسواک کرنے سے یا نہانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ کسی انجری کی وجہ سے خون نکلے یا مسوڑوں سے بلیڈنگ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اپنی زبان کی ٹپ سے کھانا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایئر ڈراپس، آئی ڈراپس، نوز ڈراپس، نیزل سپریز یوز کر سکتے ہیں، انجیکشنز جیسے انسولن، ویکسین، پین کلر یا اینستھیٹک لے سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت برش کرنے کی علماء اجازت دیتے ہیں اگر آپ کانفیڈنٹ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ آپ کے حلق تک نہیں پہنچے گا۔ اس میں اختلاف ہے لیکن انڈیویجولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت کیئرفل رہنا ہوگا کہ حلق تک نہ پہنچے۔ بھول کر کچھ کھا لینے سے یا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آکسیجن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں کچھ اور ملا نہیں ہوتا۔ کھانا سونگھ سکتے ہیں، صرف اسمیل سونگھ سکتے ہیں، اس کے ویپرز یا اس کی بھاپ انہیل نہیں کر سکتے۔ کھانے سے نکلے ویپرز حلق تک نہیں پہنچنے چاہیے کیونکہ اس میں بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ ڈینٹل ٹریٹمنٹس کروا سکتے ہیں جیسے دانت نکالنا وغیرہ۔ کوئی بام جیسے وکس یوز کر سکتے ہیں۔ ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں۔ فیشیل کروا سکتے ہیں، البتہ سٹیم نہیں لینی چاہیے۔ ویکس کروا سکتے ہیں۔ آئی بروز تو ویسے بھی کبھی بھی نہیں بنوانا چاہیے۔ کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کسی نامحرم سے غیر ضروری گفتگو کرنا، عورتوں کا بے حجاب گھومنا، مردوں کا شیو کرنا، ڈرامے دیکھنا، ان سب چیزوں کا روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ روزے کا اجر کم نہ ہو۔ کچھ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے سے، سگریٹ پینے سے، ہجامہ کروانے سے، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے، جسم کو طاقت دینے والے باڈی نرشنگ آئی وی انجیکشن سے۔ روزہ ٹوٹ گیا مطلب اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہوگا۔ مزید وضاحت کے لیے کچھ پوائنٹس میں سمجھانا چاہتی ہوں۔ بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر کچھ نہیں جانا چاہیے، حلق تک کوئی چیز نہیں پہنچنی چاہیے اور باڈی کو کسی چیز سے طاقت نہیں ملنی چاہیے، جیسے کھانے سے، دوائی سے، انجیکشن سے۔ یہ تھم رول ہم یاد رکھیں۔ آئی ڈراپس یا ایئر ڈراپس سے ہمیں کچھ طاقت بھی نہیں ملتی اور وہ پیٹ میں بھی نہیں جاتا، لہٰذا ان جیسی چیزیں الاؤڈ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ روزے میں بلڈ ٹیسٹ الاؤڈ ہے لیکن بلڈ ڈونیشن نہیں۔ بلڈ ٹیسٹ میں خون تھوڑی سی مقدار میں دیا جاتا ہے، اس کے برعکس بلڈ ڈونیشن میں زیادہ کوانٹٹی میں خون دیا جاتا ہے جس سے روزے دار کو ویکنس ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، ہجامہ میں بھی، اسی لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ انجیکشنز جیسے انسولن یا ویکسین دوائی کی غرض سے لیے جاتے ہیں، لہٰذا انہیں روزے کی حالت میں لینا الاؤڈ ہے، لیکن ہم گلوکوز نہیں چڑھوا سکتے کیونکہ اس سے باڈی کو طاقت ملتی ہے۔ انہیلرز لے سکتے ہیں کیونکہ وہ دوائی لنگز میں جاتی ہے، پیٹ میں نہیں۔
تراویح رمضان میں قیام کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، یعنی اس کے نہ پڑھنے پر پوچھ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے تراویح کی نماز ادا کرتے تھے اور مسلمانوں کو انکریج کرتے تھے کہ اسے پڑھیں، لیکن اگر پڑھی جائے تو بے شمار اجر کمایا جا سکتا ہے۔ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے بھی، جماعت سے پڑھنے کا اجر زیادہ ملے گا۔ تراویح کی نماز ادا کرنے کا وقت عشاء سے لے کر فجر تک ہے۔ تراویح کے رکعات کو لے کر ہمیں 2 حدیث ملتے ہیں، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کی جس میں 8 رکعات کا ذکر ہے، اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جس سے 20 رکعات منقول ہے۔ اس نماز کے لیے دراصل کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نمبر نہیں بتایا، صرف کہا کہ 2 کر کے پڑھو، لہٰذا اس کے رکعات کو زیادہ یا کم کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اس مہینے میں اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان 2 اوقات پر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، دن میں روزہ رکھ کر اور رات کو قیام کے ذریعے۔ جو شخص ان دونوں قسم کے جہاد کو شامل کرے گا اسے بے حد ثواب ملے گا۔ ایک اہم سوال، رمضان آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آنے والے رمضان کی تیاری کرنا ہے، پر اصل تیاری کیا ہے؟ افطاری کے آئٹمز فریز کرنے کے علاوہ گھر کی صفائی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو خوشی محسوس کرنا ہے کہ ہم ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ دعا کرنا ہے کہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہو۔ ہمارے دلوں کو صاف کرنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد رمضان کے آنے سے پہلے پچھلے سالوں کے قضا روزے پورے کرنے چاہیے، فرض روزے اور نیت کے روزے۔ یہاں پر یہ بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے فرض روزے قضا رہتے ہیں تو ہم ہمارے فیملی ممبرز کو بتاتے رہیں کہ کتنے باقی ہے، کیونکہ فرض روزے اگر باقی رہتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں تو وہ روزے ہمارے وارث رکھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، یا پھر وہ ایک شخص کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی حدیث 1952 اور صحیح مسلم کی حدیث 1147 سے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت جاننے کے لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، لہٰذا اپنی فیملی کو روزوں کی اہمیت اور مسائل پر علم دینا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے۔ رمضان کے فضائل کو مختلف سپیکر سے سنیں، کس کی کون سی بات ہم پر اثر کر جائے پتہ نہیں۔ کوئی بھی کام کے لیے ٹارگٹس رکھنے سے اسے اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خود بھی ٹارگٹ رکھیں اور فیملی ممبر سے بھی پوچھیں کہ ان کے کیا ٹارگٹس ہیں، اور سب ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہیں۔ ٹارگٹس جیسے قرآن کے کتنے دور ختم کرنا، ہر تراویح با جماعت پڑھنا وغیرہ۔ اگر ایسے کوئی کام ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں، جیسے کہ عید کی شاپنگ، رشتہ داروں سے خیر خواہی، ویکیشن پلانس وغیرہ، تو وہ کر لینا چاہیے تاکہ رمضان میں عبادت پر فوکس کر سکے۔ رمضان کے کچھ دن پہلے سے اپنی اور اپنے فیملی ممبرز کی امیونٹی بڑھانے کی کوشش کریں، ہم اس مہینے میں بیمار ہونا نہیں چاہیں گے۔ حدیث میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہم بہت زیادہ سونے سے، بہت زیادہ کھانے سے، بہت زیادہ خرچہ کرنے سے، بہت زیادہ سوشلائزیشن سے بچے رہیں۔ آف کورس حقوق العباد ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن کوشش کرنا ہے غیر ضروری ڈسٹریکشن سے بچنے کی۔ ہر چیز میں ہمیں اعتدال کی صلاح دی گئی ہے۔ رمضان ایک اچھا موقع ہے اس پر عمل کرنے کا۔ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ سیلیبریشنز اور گیدرنگز عید کے ہالیڈیز میں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ افطار پارٹی سے دور رہنا چاہیے۔ بے شک روزے داروں کو کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے اور طریقے بھی ہیں۔ ایک اور رائے میں اپنی ذاتی تجربے سے کہنا چاہتی ہوں، ہم عید کے ٹائم پر تو اچھے سے اپنے آپ کو پریزنٹیبل بناتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا انٹریکشن کافی لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن اگر رمضان سے پہلے بھی ہم ایک پارلر کا چکر لگا لیں تو اس سے ہم ضرور ریفریش ہوں گے، اور اگر اچھا محسوس کریں گے تو یقینی طور پر اچھا پرفارم کر سکیں گے۔ پچھلے رمضان کے بعد جو لوگ گزر چکے ہیں وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ ہم بھی نہیں جانتے کہ اگلے سال ہم رہیں گے یا نہیں، لہٰذا اپنی تمام کوششوں سے مغفرت حاصل کرنے کی نیت اور کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے فیوز اور برکات سے فائدہ اٹھانے والے بنائے، ہمارے ایمان میں اور اعمال میں تازگی اور مضبوطی عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔